موضوع الدرس فيه كيفية نزول الوحي وإثبات المعاد، سورة القيامة، تفسير ابن كثير۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه، كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: هذا تعليم من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم في كيفية تلقيه الوحي من الملك، فإنه كان يبادر إلى أخذه ويسابق الملك في قراءته، فأمره الله عز وجل إذا جاءه الملك بالوحي أن يستمع له، وتكفل الله له أن يجمعه في صدره وأن ييسره لأدائه على الوجه الذي يلقاه إليه، وأن يبينه له ويفسره ويوضحه، فالحالة الأولى جمعه في صدره، والثانية تلاوته، والثالث تفسيره وإيضاح معناه۔ ولہذا قال تعالی، اب مفسر رحمت اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر بیان فرماتے ہیں۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی ہے کہ آپ وحی کو کیسے حاصل کریں فرشتے سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلدی فرماتے تھے اس کو لینے میں، اور فرشتے کے ساتھ ساتھ پڑھتے تھے۔ فأمرہ اللہ عز وجل، اللہ نے حکم دیا کہ جب فرشتہ آئے وحی لے کر ان یستمع لہ، کہ آپ پوری توجہ سے سنیں۔ فتکفل اللہ لہ، اور اللہ نے اپنے ذمے یہ بات لے لی کہ ہم آپ کے سینے میں جمع کر دیں گے، اور آپ کو پھر اس قرآن پاک کی تلاوت کے لیے جیسے کہ ہم نے آپ پہ اتارا ہے آسان کر دیں گے۔ وَأَن يُبَيِّنَهُ لَهُ، اور ہم اس کو بیان فرمائیں گے، تفسیر فرمائیں گے، واضح فرمائیں گے۔ تو پہلی حالت جو ہے وہ ہوگی جمع فی صدرہ، آپ کے سینے میں قرآن کو جمع کرنا، اور دوسری صورت جو ہے اس کا وہ تلاوت کرنا، اور تیسری صورت جو ہے وہ تفسیر اور اس کے معنی کی وضاحت کرنا۔ یہ سب اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا۔ تو ان آیات میں تعلیم الہی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرشتہ وحی لے کر آئے اور تلاوت کرے، آپ بس خاموشی سے سنیں۔ اسی لیے میں نے خلاصہ درس میں عرض کیا تھا کہ قرآن پڑھنا سنت ہے، یاد رکھو، لیکن قرآن سننا واجب ہے۔
اور قرآن پاک نے دوسرے مقام پہ بھی فرما دیا کہ فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، کہ جب قرآن پڑھا جائے یعنی کوئی پڑھ رہا ہے تو آپ پوری غور سے سنیں اور خاموش رہیں۔ اور اسی طرح اللہ نے جنات سے بھی نقل فرمایا کہ جب وہ پہنچے فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب حاضر ہوئے تو آپس میں کہا بھی خاموش رہو، سنو کیا پڑھ رہا۔ تو یہ قرآن کی یعنی آداب سماع قرآن میں یہ بات نص ہے قطعی کہ قرآن جب پڑھا جائے سنو بس۔ میں نے اسی لیے عرض کیا تھا کہ بعض علماء احناف نے اس آیت سے بھی دلیل پکڑی ہے کہ جب امام پڑھتا ہے تو مقتدی کا معنی ہے خاموش۔ اس کے ذمے صرف سننا ہے، پڑھنا نہیں ہے۔ بہت سارے بھائی تو ماشاءاللہ پہلے تو صرف اب تو سارا جیسے جیسے امام پڑھ رہا وہ بھی ساتھ پڑھ رہا۔ اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ حالانکہ یہ قرآن کے خلاف ہے، یہ کوئی مسئلہ عام نہیں، نص قطعی کے خلاف کہ جب قرآن پڑھا جائے بس سننا ہمارا وظیفہ۔ جہاں تک سورت فاتحہ کا تعلق ہے، اللہ سے یہ بھی دعا کیا کرو کہ اللہ ہمیں اختلافات سے بچائے اور ایک دوسرے کے خلاف عصبیت، بغض، عناد، اتہام، اس سے اللہ محفوظ۔ حالانکہ خدا کی قدرت یہ ہے کہ حنفی مسلک میں تو پوری حدیث پہ عمل ہے، لیکن خدا کی شان ہے جو آدھی حدیث پہ عمل کریں وہ تو عمل کرنے والے ہیں، اور جو پوری حدیث پہ عمل کریں کہتے ہیں نہیں جناب یہ تو امام کی بات مانتے ہیں۔ تمام احادیث میں دیکھیں تقریباً 8 صحابہ سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جب نماز میں فاتحہ وما زاد اور اس کے بعد سورت بھی، صرف فاتحہ نہیں۔ اب یاد رکھیں کہ بھئی انہوں نے فاتحہ کے بعد وما زاد جو ہے اس کے پڑھنے کو تو یہ بھی نہیں مانتے، حالانکہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ اسی سے دلیل ہے کہ فاتحہ کے بعد سورت بھی ملانی ہے تو یہ امام کا وظیفہ ہے کہ وہ فاتحہ بھی پڑھے گا اور سورت بھی ملائے گا۔ تو یہ حدیث اس کے لیے ہے، مقتدی کے لیے ہے ہی نہیں، کیونکہ اگر مقتدی کے لیے ہے تو پھر ممازات پہ کون عمل کرے گا؟ اور جہاں تک مقتدی کے لیے امر ہے وہ بھی حضور نے واضح فرما دیا اذا قرأ فانصتوا، مسلم کی حدیث ہے کہ جب امام پڑھے تم چپ رہو، تو مقتدی کا وظیفہ تو چپ رہنا ہے۔ اور اسی طرح حضور نے یہ بھی فرما دیا اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، جب امام کہے غیر المغضوب، معنی یہ ہے کہ فاتحہ پڑھنا اس کا کام ہے، ہم نے صرف آمین کہنا ہے۔ اچھا حدیث میں ایک آمین ہے یا دو ہیں؟ اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، سمجھو تو حضور نے فرمایا ایک دفعہ آمین ہوگی یا دو ہوں گی؟ اگر تم بھی پڑھ رہے ہو تو تم اپنی آمین بھی کہو گے، امام کے پیچھے بھی آمین کہے، وہ تو دو ہو جائیں گی۔ اس لیے سمجھا کریں اللہ پاک کی رحمت ہے، یہ اللہ کا کروڑ کروڑ فضل ہے کہ اللہ نے قرآن اپنے پاک نبی کو پڑھایا بھی سمجھایا بھی۔ تو نبی کے بغیر قرآن سمجھ ہی نہیں آ سکتا، ورنہ تو مکے والے عرب سے قرآن اتار دیتے بھی پڑھو اور عمل کرو۔
لیکن اگر ساری زندگی کوئی اقیم الصلاۃ پڑھتا رہے تو کیسے نماز پڑھے گا؟ تو اللہ نے سمجھا دیا. اب حضور پاک نے وہ سارا قرآن اور سارے اوامر نواہی احکام سب صحابہ کو بتلا دیا. اور پھر صحابہ میں بھی یاد رکھیں ہر آدمی صاحب فتویٰ نہیں تھا. اب آپ دیکھیں کہ یمن کے لیے حضرت معاذ ہے، باقی سب حضرت معاذ کی تقلید کرتے تھے اور وہ تقلید شخصی تھی. مدینے منورہ کے لیے حضرت زید بن ثابت، باقی سارے مدینے والے صحابہ انہی سے مسئلہ پوچھتے تھے، اور جو وہ فرماتے تھے یہ نہیں کہتے کہ دلیل لاؤ دلیل لاؤ. کوفے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور سارے انہی سے مسئلہ پوچھتے تھے. یہ تو صحابہ کے زمانے میں اسی طرح عمل چلا رہا. اچھا، کوفے اور بصرے میں حضرت امام حسن بصری تھے تابعین میں، لیکن جب امام ظفر آ گئے تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ بدل کر اب امام ظفر کا فتویٰ چلتا ہے. اس کے بغیر میرا بھائی خدا کے لیے اللہ کے لیے لڑائی نہ کرو، جھگڑے نہ کرو، ٹھنڈے دل سے سمجھو. ایسا نہ ہو کہ ضد میں آ کر اللہ معاف کرے ایک دوسرے کی نمازوں کو برباد کر دو. حالانکہ آپ حیران ہوں گے کہ اب نماز کے لیے کپڑے کا پاک ہونا یعنی شرط ہے، لیکن ان حضرات نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ پلید کپڑے میں بھی نماز پڑھ لے تو کوئی بات نہیں. جگہ کا پاک ہونا شرط ہے. وہ کہتے ہیں کہ ناپاک جگہ پہ بھی پڑھ لے کوئی نہیں، نماز ہو جائے گی. اور پہ نظر پڑے تو آدمی کی نماز نہیں ہوگی. کہتے کوئی بات نہیں، اگر شرمگاہ بھی کھلی ہوئی ہے تب بھی نماز پڑھ لے، کوئی حرج نہیں. اب یہ تو ضد ہے نا، پھر یہ کوئی مسئلہ تو نہ ہوا. دعا کرو کہ اللہ ضد سے بچا اور ہمیں قرآن و حدیث پر صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق. ورنہ تو دنیا میں تو ہر قسم کے لوگ پیدا ہوئے نا. اہل قرآن پیدا ہوئے، انہوں نے کہا جی قرآن سچا ہے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا سچا. انہوں نے کہا ہم بھی سچے. قرآن سچا، ہم سچے. اور جب سے قرآن ہے اس وقت سے ہم ہیں، تم تو بعد میں پیدا ہوئے ہو. انہوں نے کہا کہ حدیث کا یا سنت کا کیا تعلق ہے دین سے؟ اللہ نے قرآن بھیجا ہے. وہ منکر حدیث بن کے کافر بن گئے. حضور نے فقہ کو خیر فرمایا، فقہا کو اخیار فرمایا. ہم اس کو شر اور اشرار کہتے ہیں تو ہم کیا جواب دیں؟ حضور پاک نے فرمایا کہ فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، کہ ایک فقیہ جو ہے قرآن حدیث کے سمجھنے والا شیطان پہ 1000 عابد سے بھی بڑھ کے. حضور نے فرمایا کہ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس سے بھلائی چاہتے اس کو دین کی فقہ سمجھ عطا فرماتا. تو اب یہ دیکھ لیں، آپ قرآن پڑھ رہے ہیں کہ قرآن کا پڑھانا بھی، جمع کرنا بھی، اور اس کا معنی بھی، اس کی تفسیر بھی سب اللہ نے اپنے ذمہ لے. تو اب جب تک ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتلائیں گے اس وقت تک ہم عمل کر ہی نہیں سکتے. ہمیں پتہ ہی نہیں کہ حج کیسے پڑھنا ہے. قرآن میں تو آ گیا ابھی حج پڑھو. اور حج کے لیے من استطاع الیہ سبیلا، اس سے کتنا نصاب ہو جس کو ہم کہیں گے بھی اس کو طاقت ہے آنے کی.
قرآن نے کہہ دیا فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، اگر روک دیے جاؤ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، جو تمہیں آسانی ہو تو ہدی جو ہے وہ ذبح کرو۔ اب ہدی کیا؟ اونٹ ذبح کریں، گائے ذبح کریں، بکری ذبح کریں، کیا کریں؟ مرغی ذبح کریں، کیا؟ ہدی کی تفسیر کون کرے گا؟ لازم حضور پاک ہمیں بتلائیں گے بھی بکری ہوگی یا اگر اونٹ ہے گائے ہے تو اس میں 7 حصے۔ تو اگر ہم نے انکار حدیث کیا، وہ انکار حدیث نہیں، وہ انکار قرآن ہے۔ تو اس لیے دیکھیں کہ مفسر نے کتنی پیاری وضاحت کر دی کہ 4 چیزیں ہیں۔ ایک تو ہے قرآن پاک کا، یعنی پہلی صورت کیا ہے؟ فالحالت الاولی کیا ہے؟ جمعہ فی صدرہ، کہ حضور کے سینے میں اس کو جمع کر کے جمع دینا۔ والثانیۃ، اور دوسری کیا ہے؟ تلاوت ہو، اس کا پڑھنا۔ اور تیسرا کیا ہے؟ تفسیر، وَإِذَا معنی ہو، اس کے معنی کی وضاحت۔ ورنہ تو ساری زندگی آدمی ٹھوکریں کھاتا رہے گا۔ حتیٰ کہ یعنی کیا مصیبت ہے، کیا عذاب ہے، اللہ معاف کرے۔ روز کا ایک مسئلہ ہے، آج تک حل ہونے میں نہیں آیا، پتہ نہیں کیا مصیبت کیا ہے۔ صرف اسی سپیکر میں مصیبت ہوتی ہے اور تو کسی میں نہیں ہوتی۔ کبھی کہتے ہیں جی وہ جوال ہے، کبھی وہ تو ہر جگہ جوال ہے، صرف ہمارے پاس جوال ہے اور کسی جگہ نہیں۔ صبح کے بھی درس میں ہوتے ہیں لیکن وہاں تو خرابی نہیں ہوتی۔ اور اسی لیے پیغمبر کا وظیفہ کیا؟ یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ سیدنا ابراہیم الخلیل نے جب دعا مانگی کہ یا اللہ اپنا پیغمبر بھیج، ان میں سے بھیج، اسی قوم سے بھیج، اسی جن سے بھیج۔ کیوں؟ اس کا کیا وظیفہ ہے؟ یتلو علیہم آیاتک، وہ تیرے بندوں پہ تیرے قرآن کی تلاوت فرمائیں گے، قرآن پڑھیں گے، پڑھ کے سنائیں گے۔ اور دوسرا وظیفہ یہ ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، قرآن کی تعلیم دیں گے، وَالْحِكْمَةَ، اور دانائی کی باتیں سکھلائیں گے۔ علماء نے فرمایا والحکمت سے مراد سنت ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے اندر باہر کا تزکیہ کر کے ان کو پاک کریں گے، کہ جیسے بدن پاک ہو اندر بھی شرک سے پاک ہو، جیسے ظاہری پاکی ہو اسی طرح اندر بھی پاکی ہو۔ تو یہ پیغمبر کا وظیفہ۔ اب دیکھیں خدا کی قدرت ہے کہ جو لوگ تلاوت کتاب میں مشغول ہیں، قرآن پڑھا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، وہ اس سنت کا حضور کی اس طریقے پر چل رہے ہیں الحمدللہ۔ اور جو لوگ تفسیر پڑھا رہے ہیں، دورہ تفسیر ہوتے ہیں ہر سال، علماء باقاعدہ دورے پڑھاتے ہیں، 2 مہینے میں پورا قرآن پڑھاتے ہیں۔ ویسے بھی ہر مدرسے میں تفسیر پڑھاتے ہیں، وہ بھی اسی حضور پاک کے طریقے کی اتباع۔ اور کچھ لوگ ہیں جو حدیث پڑھا رہے ہیں، حضور کی سنت سمجھا رہے ہیں، وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں۔ اور کچھ اولیاء اللہ ہیں جو اپنے ساتھیوں کو، مریدوں کو محنت کر کے، مشقت کر کے ان کا اندر باہر کا تزکیہ کر رہے ہیں تاکہ درجہ احسان پہ پہنچیں۔ اور یہ جب تک یہ 4 لائنیں متوازی نہیں چلیں گی، یاد رکھو دین نہیں چلے گا۔ یعنی تعلیم کتاب بھی ہو لیکن ساتھ سنت بھی ہو، تلاوت کتاب بھی ہو اور ساتھ تزکیہ بھی ہو۔
تزکیے کا معنی ہوتا ہے جیسے آتا ہے نا کہ مال سے زکات نکل تو طہرہم بہا وتزکیہم، پاک کرو اور ان کا مال پاک ہو جائے. تو جیسے مال سے نکل گیا زکات تو پاک ہو گیا، اسی طرح ہمارے اندر سے وہ شرک بدعات حوات احداث احوا نکل گیا، پاک ہو گیا. اگر اس میں ایک چیز کی کمی ہوگی پھر کام پورا نہیں ہوگا. ہمیشہ یعنی تلاوت ہے لیکن تعلیم نہیں تب بھی کچھ نہیں، تلاوت ہے تعلیم ہے لیکن سنت پہ عمل نہیں تب بھی کچھ نہیں. اگر یہ سب کچھ ہے لیکن تزکیہ کوئی نہیں. آدمی بہت بڑے بڑے عالم ہیں، کتنے آج کل یہاں ہم نے دیکھے ہیں اساتذہ ہیں ماشاءاللہ، علم ہے سب کچھ ہے، بخاری شریف پڑھاتے ہیں ساتھ سگریٹ بھی پی رہے ہیں. علم ہے لیکن لا یجاوز حناجرہم، حضور نے فرمایا ایسے لوگ ہوں گے، علم تو ہوگا لیکن حلق سے نیچے نہیں اترے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور جو حضور پاک نے فرمایا ایمان سے کہیں، آج تاریخ عالم اٹھا کے دیکھ لیں. ابھی آپ نے دیکھا پورا یورپ پورا یورپ جو ہے نا جی، جو اپنے آپ کو بڑا پڑھا لکھا سمجھتے ہیں، آج کل ایک عذاب میں مبتلا ہیں کہ جی 21 دسمبر کو کیا بتا رہی ہے. لیکن مسلمان کتنا مطمئن ہے، اس کو پتا ہے ابھی آیات کبریٰ علامات کبریٰ بھی نہیں آئی ہیں تو قیامت کیسے آ رہی ہے؟ جب تک حضور کا فرمان پورا نہیں ہوگا قیامت کیسے آئے گی؟ حضور نے فرمایا کہ دابا نکلے گا صفا سے، دجال آئے گا، یاجوج ماجوج آئیں گے، مہدی آئے گا، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. وہ تو ابھی وہ نشانیاں ہی پوری نہیں ہوئی، اللہ عالم کتنے ہزار سال باقی ہیں. اب جناب وہ سارے پاگل ہوئے ہیں. بلکہ آپ یقین کریں ایک علاقہ ہے وہاں ایک جگہ ہے، اس کے بارے میں انہوں نے کہہ دیا اچھا اس چھوٹی سی بستی ہے اس میں 200 آدمی رہتے تھے، انہوں نے کہہ دیا کہ جو اس بستی میں آ جائے گا نا وہ قیامت سے محفوظ رہے گا. اب آپ 20,000 آدمی آگے بیٹھ گیا ہے، قیامت سے بھاگ رہے ہیں، بچ رہے ہیں. اسی لیے ہمیں قرآن نے یہ بھی بتلا دیا کہ جب وہ کہیں گے نا یہ یوم این المفر، کہاں بھاگے؟ اللہ نے فرمایا لا وزر، کہیں نہیں بھاگ سکتے. آپ تو قرآن پڑھ رہے ہیں نا، اسی لیے میں اتنا محنت کرتا ہوں کہ پھر جب تم صورت قیامت نماز میں بھی سنو تو تمہارے دماغوں میں سارا کچھ نقشہ آ جائے کہ ہم نے کیا پڑھا ہے اور کیا پڑھ رہا ہے. اور جو حضور نے فرمایا، آپ نے فرمایا باس الی السند والہند، آپ نے فرمایا کہ ایک مومنوں کی جماعت جائے گی جو سندھ اور ہندوستان کو بھی جا کے فتح کرے گی. محمد ابن قاسم آیا، سندھ فتح کیا. محمود غزنوی اٹھا، اس نے ہند فتح کی. اور یہ بھی حضور نے فرمایا کہ اصابتان من امتی، میری امت میں سے 2 جماعتیں ایسی ہیں کہ جن کے لیے جنت اللہ نے واجب کر دی ہے. ایک تو وہ جماعت ہوگی یغزون الہندا، وہ ہندوستان پہ جا کے جہاد کرے گی، اور ایک وہ جماعت ہوگی جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کے جہاد کرے گی. اور وہ جہاد بھی ہو چکا. یعنی آپ دیکھ لیں. اچھا خدا کی شان یہ اب اللہ کے ہاتھ میں ہے نا، اس میں نعوذ باللہ نہ کوئی تعلی ہے، نہ تفاخر ہے، نہ تکبر ہے. یہ جتنی فتوحات ہوئی ہیں ساری حنفیوں نے کی ہیں. کسی غیر حنفی نے 1 انچ زمین فتح نہیں کی. تاریخ دکھاؤ ہمیں. یہ جتنے محمود غزنوی آیا، غوری آیا، ثوری آیا، غلامان آئے، سلجوقی آئے، خوارزمی آئے، یہ کون تھے؟
اللہ کی شان ہے، اللہ جیسے چاہے کام لے. یہ ساری تاریخ آپ اٹھا کے پڑھ لیں. اچھا، بنو عباس آئے جنہوں نے 350 سال حکومت کی ہے، اور بغداد سے لے کر ہمارے بہاولپور تک یہ سب عباسی کون تھے؟ حنفی. انہی کے زمانے میں امام ابو یوسف قاضی القضات تھے نا. اسی طرح جتنے آئے ہیں، دور مغلیہ آیا ہے، دیکھ لو وہ کون تھے. فتح عالمگیری لکھنے والا کون تھا؟ اورنگزیب عالمگیر. یعنی پوری تاریخ آپ اٹھا لیں، پوری تاریخ ٹھنڈے دل سے، غصہ نہ ہو، تعصب بھی نہ ہو، جھگڑا بھی نہ ہو. اور یہ بھی حضور نے فرمایا تھا نا کہ لو کان الدین اگر سریا، اگر دین سریا ستارے میں بھی ہو، لینالہ رجل من فارس، فارس کا ایک بندہ آئے گا وہاں سے دین حاصل کرے گا. اور صحابہ نے پوچھا وہ اشارہ الی سلمان کی ان کے خاندان سے ہوگا. اب دیکھو فارس سے کون آئے، تاریخ اٹھا کے دیکھو. اس لیے جھگڑے نہ کیا کرو. اگر کوئی فاتحہ پڑھتا ہے اعتراض نہ کیا کرو. ٹھیک ہے، اس کی تحقیق ہے، اس پہ وہ عمل کریں، اللہ قبول فرمائے. لیکن جو نہیں پڑھتے ہیں ان پہ بھی گولے نہ چلایا کرو. ان کے پاس قرآن بھی ہے اور حدیث رسول بھی ہے اور صحابہ کا عمل بھی ہے. اور یہ ساری چیزیں ہمیں اس وقت تک سمجھ ہی نہیں آ سکتی. یاد رکھو، قرآن کتاب اللہ بھی ہو، سنت رسول اللہ بھی ہو، اجماع بھی ہو اور قیاس بھی ہو. یہ کہتے نہیں اجماع بھی نہیں، قیاس بھی نہیں، تو باقی کیا بچے؟ قرآن اور حدیث صرف دو. اجماع کیا سارے صحابہ ختم، قیاس کیا مجتہدین ختم. اب باقی کیا بچ گیا؟ قرآن اور حدیث. اچھا پوچھو جی حدیث کی تعریف کیا ہے؟ کہتے ہیں جی جو حضور کا قول ہو یا فعل ہو یا تقریر آپ کے سامنے کوئی کرے اور حضور اعتراض نہ کریں، یہ حدیث ہے. یہ تعریف حدیث میں ہے یا قرآن میں ہے؟ یہی تعریف کس نے کی ہے؟ اگر حدیث میں نہیں ہے تو پھر آپ کسی امتی کی تعریف کیسے مانتے ہیں؟ امتی کی بات ماننا تو منع ہے. آپ اگر کہیں گے کہ یہ حدیث صحیح ہے، یہ حسن ہے، یہ حسن لذات ہی ہے، یہ حسن لغیر ہی ہے، یہ مرسل ہے، یہ مقطوع ہے، یہ کس نے کہا ہے؟ یہ ساری تعریف حضور پاک نے حدیث میں سکھلائی ہے کہ اگر یہ ہو تو مقطوع ہوگی، اور یوں ہو تو مرسل ہوگی، اور یوں ہو تو ضعیف ہوگی. تو پھر تو آپ کو امتی کی بات ماننی پڑے گی. تو پھر جھگڑا کس بات کا؟ ایک آدمی نے امام بخاری کی بات مان لی، ایک نے امام ابو حنیفہ کی بات مان لی، ایک نے امام شافعی کی مان لی، ایک نے امام ترمذی کی مان لی. جھگڑا کس بات کا ہے؟ اس لیے ہمیشہ قرآن پڑھا کرو اور حدیث مبارک بھی. لیکن میری ایک گزارش، درخواست، عرض کہ استاد کے بغیر کبھی نہ پڑھا کرو. آپ کو شوق ہے کسی استاد کے پاس بیٹھ جاؤ، 4 آیتیں پڑھ لو، 3 آیتیں پڑھ لو. کسی قاری کے بعد بیٹھ کے اپنی 1-2 صورتیں ٹھیک کرا لو تاکہ نماز تو ٹھیک ہو. سارا قرآن آپ نہیں پڑھ سکتے، اس سے کہو یار مجھے آخری 4-5-6 صورتیں پڑھا دو. وہ آپ کو 2-3 دن میں انشاءاللہ ٹھیک کرا دیں گے. آپ نے تفسیر پڑھنی ہے تو اردو ترجمے سے نہیں آتی. اردو ترجمے سے آدمی تب فائدہ اٹھا سکتا ہے کہ جب پہلے علم بھی تو ہو نا.
آپ نے بخاری شریف پڑھنی ہے تو پھر کسی استاد کی خدمت میں بیٹھے، اردو ترجمے سے نہیں سمجھ آ سکتا، ورنہ تو اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، آپ ایسے الجھ جائیں گے کہ جو پہلے ایمان ہے نا، خدا نہ کرے یہ بھی دے بیٹھو گے۔ کیوں؟ بخاری شریف میں تو یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ متا کرتے تھے صحابہ۔ اگر وہی حدیث کوئی کھول کے کھڑا ہو جائے تو کیا کرو گے پھر؟ اچھا، بخاری شریف میں وتی فی الدبر کا بھی ذکر ہے، بخاری شریف میں کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کا بھی ذکر ہے۔ اگر استاد ہوگا تو سمجھائے گا نا بابا یہ منسوخ ہے، یہ ناسخ ہے، یہ پہلے کا حکم ہے، یہ بعد کا حکم ہے۔ حضور کے زمانے میں ابتدا میں صحابہ بھی شراب پیتے تھے، کیوں؟ جب حکم ہی نہیں آیا منع کا تو پھر کیا قصہ ہے، کیا گلہ ہے؟ جب قرآن نے منع کر دیا، اب بتاؤ اس تاریخ کے بعد کس صحابی نے پیا ہے؟ جب مدعے کو حضور پاک نے منع کر دیا، اس کے بعد دکھاؤ ہمیں حدیث میں کہ کسی جگہ کسی صحابی نے مدعا کیا ہے۔ جب حضور نے فرما دیا کہ جو اپنی بیوی کو الٹا راستہ استعمال کرے اس پہ لعنت ہے، اس کے بعد ہمیں کوئی حدیث دکھاؤ۔ تو استاد ہوگا تو 1 منٹ لگے گا، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اگر استاد نہیں ہوگا تو پھر ٹامکٹوئیاں ماریں گے کہ یار یہ عجیب بات ہے کہ ایک جگہ تراویح 20 رکعت لکھی ہوئی ہے، ایک جگہ 23 رکعت لکھی ہوئی ہے، ایک جگہ 11 رکعت لکھی ہوئی ہے، اور ایک جگہ 36 رکعت لکھی ہوئی ہے، ہم کہاں جائیں؟ اور جی حدیث میں تو 1 اذان ہے جمعہ کی، جناب یہ 2 اذانیں ہو گئی۔ استاد بتلائے گا نا کہ بھائی پہلے 1 اذان تھی، سیدنا ابو بکر کے دور میں بھی 1 اذان تھی، سیدنا عمر کے دور میں بھی 1 اذان تھی، پھر اسلام کو ترقی ملی، دین پھیلتا گیا، مکہ مدینہ پھیلتے گئے، آبادیاں پھیلتی گئی، تو لوگوں کو خبر نہیں ہوتی تھی، تو اب اعلام صلاۃ تو ضروری تھا نا جی کہ خبر کیا جائے۔ تو حضرت عثمان نے حکم دیا کہ بھئی 1 گھنٹہ پہلے 1 اذان کہی جائے تاکہ لوگ تیار ہو کے آ جائیں۔ اور جب حضرت عثمان نے یہ حکم دیا، وہ تو صحابہ کا دور ہے، کسی ایک صحابی نے بھی انکار نہیں کیا، اجماع صحابہ ہو گیا، بات ختم ہو گئی۔ اور خود حضرت عثمان خلیفہ راشد ہے، علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین، تو اس میں کیا جرم ہو گیا؟ استاد ہوگا تو سمجھائے گا نا۔ اگر صرف ترجمہ پڑھیں گے پھر تو مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ یہ بڑا آسان ہوتا ہے، کہہ دیتے ہیں جی اس مسئلے پر آپ حدیث ہو، صحیح ہو، غیر معارض ہو، مقطوع دلالہ ہو، تو یعنی اس کے بعد وہ حدیث مان بھائی یہ بلو کر ماشاء اللہ دیکھو جی کہتے کہہ رہے ہیں کہ صحیح حدیث مانے تو حسن ختم، حسن لذات ہی ختم، ضعیف ختم، تو باقی حدیثیں بچیں گی کتنی؟ پھر تو منکرین حدیث سچے ہو جائیں گے۔ اب یہ استاد سمجھائے گا کہ بھئی مسئلہ عقیدے کا ہو تو قرآن ہو یا حدیث صحیح متواتر ہو، اگر احکام کا ہو تو اس میں صحیح ہو یا حسن ہو، اگر فضائل اور مناقب کا ہو تو ضعیف حدیث بھی قابل قبول ہوتی ہے۔ استاد سمجھائے گا، مسئلہ حل ہو جائے گا، ورنہ تو آدمی ہمیشہ ٹھوکریں کھاتا رہے گا۔ اس لیے قرآن پڑھو، ضرور پڑھو، اور استاد سے پڑھو۔ حدیث مبارک پڑھو، ضرور پڑھو، لیکن استاد سے پڑھو، اور حدیث بھی ابتدا سے شروع کرو، انتہا سے نہیں۔ آج کل تو یہ ہے نا کہ جو بچہ بھی پڑھے بخاری شریف سے شروع کرتا ہے، ماشاءاللہ۔
اللہ کے بندے ابتدا سے پڑھو، پہلے ابتدائی احادیث پڑھو، اصول حدیث پڑھو تاکہ تمہیں سمجھ آئے، اس کے بعد آہستہ 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 ترقی کر کے پھر سیاستہ پہ پہنچو۔ اب جناب مفسر فرماتے ہیں کہ یہ تعلیم ہے لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، میرے محبوب آپ زبان مبارک کو بھی حرکت نہ دیں تاکہ جلدی نہ کریں قرآن کے ساتھ۔ کما قال تعالی ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى الیک وحی وقل رب زدنی علما، آپ جلدی پڑھنے کی کوشش نہ کریں، صبر سے سنیں، جب وحی مکمل ہو جائے تو آپ اللہ سے دعا مانگتے رہیں قل رب زدنی علما۔ ثم قال تعالی انا علینا جمعہ فی صدرک، اللہ نے فرمایا میرے محبوب میرے مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سینے کے اندر قرآن کو جمع کر کے جمانا میرے کام ہے۔ کوئی مشکل نہیں، جو اللہ حروف کو جمع کر سکتا ہے وہ تیری ہڈیوں کو بھی جمع کرنے پہ قادر ہے، وہ تیری ہڈیوں کو مرنے کے بعد وہ سیدھا ہونے کے بعد دوبارہ اٹھانے پہ قادر ہے۔ فرمایا وقرآنہ ان تقرأ، کہ تمہارا قرآن پڑھانا بھی ہمارے ذمے ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، جب ہم پڑھیں آپ پہ قرآن، کیا معنی اذا تلاہ علیک الملک من اللہ تعالی، جب آپ پہ آگے فرشتہ تلاوت کرتا ہے لیکن وہ اللہ کے حکم سے تلاوت ہے تو لہذا گویا اللہ پڑھ رہے ہیں، تو حکم تو اللہ کی طرف سے ہے نا۔ فتبع قرآن کا معنی کیا؟ فاستمع لہ، قرآن کو سنو۔ اس کے بعد فرمایا ثم اقرأ کما اقرأک، اس کے بعد اسی طرح پڑھو جیسے ہم نے آپ کو پڑھایا ہے۔ اچھا کہ خدا کی شان یہ ہے کہ جب وحی اترتی تھی نا، صحابہ کہتے ہیں اس کے بعد حضور پورا ہمیں سنا دیتے، وجہ ہے کہ ایک لفظ میں غلطی ہو، جس کو پڑھانے والا خدا ہو وہ غلطی کیسے کرے؟ جس کے سینے میں جمانے والا خدا ہو وہ غلطی کیسے کرے؟ یہ تو قرآن کا معجزہ ہے نا جی، کہ آج 1400 سال گزر گئے، کہاں ہیں تورات و انجیل زبور والے وید والے؟ یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ آج بھی الحمدللہ اللہ کے بندے جو ہیں ایک رات میں کھڑے ہو کے پورا قرآن پڑھ جاتے ہیں اور غلطی بھی نہیں لگتی۔ آپ مجھے کوئی 10 صفحے کی کتاب تو یاد کر کے دکھائیں، کوئی کتاب اٹھا لو جو آپ کو زیادہ پسند ہو، اس میں 10 صفحے کی کتاب مجھے یاد کر کے سنا دیں۔ یہ معجزہ ہے میرے مدنی کا، قرآن بھی معجزہ، قرآن کا باقی رہنا، قرآن کا محفوظ رہنا کہ زبر زیر کی بھی غلطی نہیں ہو سکتی۔ امام ہے، اس کے پیچھے آدمی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، لیکن غلطی کرے پیچھے مقتدی فوراً ٹوک دو۔ یعنی قرآن کی حفاظت کا یہ عالم ہے کہ بھئی اگر امام ہے بیچارہ بھول گیا، کوئی زبر زیر اوپر نیچے ہو گئی، فوراً اس کو بتاؤ۔ اس لیے مجال ہے کہ اس کو چلنے دیں، ایک آیت بھی آگے نہیں پڑھنے دیں گے جب تک اس کی تصحیح نہ کریں۔ وہ بیچارہ پھر پڑھے گا، پھر غلطی کرو پھر بتائیں گے، پھر پڑھنا ہے پھر غلطی کرو پھر بتائیں گے، جب تک کہ صحیح نہ پڑھے آگے ہلنے بھی نہیں دیں تاکہ قرآن محفوظ رہے۔ ثم ان علینا بیانہ، ای بعد حفظی و تلاوتی نبینہ لک ونوضح ونلہمک معناہ علی ما اردنا وشرعنا۔ میرا مدنی محفوظ ہونے کے بعد، تلاوت کے بعد ہم آپ کو معنی سمجھائیں گے، ہم آپ کو اس کی شرح بیان کریں گے، اور وہ جو ہم چاہتے ہیں، جو ہمارا مقصد ہے وہ ہم ہی بتلا سکتے ہیں نا کہ اس آیت کے اترنے کا مقصد کیا تھا۔ جیسے ایک آدمی آیا بی بی عائشہ کی خدمت میں، اس نے کہا بی بی صاحبہ مجھے تو قرآن پاک، دیکھو عرب ہے، صحابی ہے، انہوں نے کہا مجھے یہ قرآن کی آیت سمجھ نہیں آتی کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت واعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، کہ اس نے کوئی گناہ نہیں کہ اس کے طواف کرے، صفا مروہ دوڑے۔ انہوں نے کہا یہ تو بھلائی کا کام ہے، خیر کا کام ہے، سنت انبیاء ہے،
سنت نبی پاک ہے جس میں آپ پہ گناہ نہیں ہے. کیا مانا کہ اگر تم صفا مروہ دوڑو تو تم پہ گناہ نہیں ہے. تو اس کا معنی تو یہ ہوا کہ صفا مروہ دوڑنا لازمی نہیں، ضروری نہیں. کوئی دوڑ لے تو دوڑ لے، نہ دوڑے تو نہ دوڑے، کیونکہ گناہ ہی نہیں. دیکھو وہ عرب ہے، صحابی ہے، لیکن بی بی عائشہ نے فرمایا بڑا اچھا سمجھا خدا کے بندے تم نے قرآن کو. انہوں نے کہا بی بی قرآن یہی تو کہہ رہا ہے نا کہ فلا جناح علیہ، اس پہ کوئی گناہ نہیں. طواف بہما، اس کے ساتھ وہ طواف کرے دوڑے. تو مانا یہ ہے کہ اگر دوڑے تو گناہ نہیں، نہ دوڑے گناہ نہیں. بی بی صاحبہ نے فرمایا میرے بیٹے اگر دوڑنا ضروری نہ ہوتا اور نہ دوڑتے تو پھر تو یوں ہوتا نا کہ فلا جناح علیہ ان لا یطوف بہما، کہ اس پہ گناہ نہیں ہوگا اگر وہ نہ دوڑے. تو یہ طواف بہما تو نہ ہوتا. اللہ کے بندے تم قرآن کو کیسے سمجھ رہے ہو؟ اگر یہی بات تھی جو تم کہہ رہے ہو تو پھر تو قرآن میں ہوتا اللہ یطوف بہما. صحابی نے کہا ان کا بیوی بات تو ٹھیک ہے، لیکن آخر اس اسلوب میں اللہ نے کیوں فرمایا؟ تو بی بی عائشہ صدیقہ نے فرمایا بیٹا اصل بات یہ تھی کہ جب اسلام غالب آ گیا، مکہ فتح ہو گیا، تو اب صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ یہاں صفا مروہ میں یہ بت تھے اور بڑے بڑے ان کے جھوٹے خدا رکھے ہوئے تھے اور قریش بھی دوڑتے تھے، ہم اسی جگہ دوڑیں جہاں بت تھے. اللہ نے فرمایا میرا بدری ان کو بتا دو یہ میرے مشاعر ہیں. اگر کوئی آدمی بت اٹھا کے مسجد میں رکھ دے تو اس کا مطلب کیا مسجد نہیں رہے گی؟ اگر کوئی آدمی ایک بت لے آئے مسجد میں رکھ دے تو کیا مسجد ختم؟ فرمایا اگر انہوں نے بت رکھے تھے تو ان کا شرک تھا، مٹا دو بتوں کو اور دوڑو. ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ تو اللہ کی شعائر میں سے. تو اب صحابی کو سمجھ آیا جب شان نزول بھی آ گیا اور پوری طرح ترجمہ بھی بی بی صاحبہ نے سمجھا دیا. اللہ ہمیں بھی سمجھنے کی توفیق دے. کہتے جی کہ ایک آدمی نے حج کے تمام فرائض واجبات الحمدللہ پورے کر لیے لیکن صفا مروہ نہیں دوڑا. اس کے بعد وہ مدینہ شریف چلا گیا. مدینہ منورہ سے پھر احرام عمرے کا باندھ گیا ہے. پہلے عمرہ کرے، عمرہ کرنے کے بعد ایک نفلی طواف کر کے پھر حج کی صفا مروہ دوڑے. صفا مروہ میں دیر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں. کیا صفا مروہ میں اگر تاخیر ہو جائے 1 مہینہ 2 مہینے کوئی حرج نہیں. کہتے ہیں جی کہ ایک آدمی غسل کر رہا ہے، اس کی ہوا خارج ہو جائے پھر غسل کرے. اگر اس نے وضو کرنا ہے نماز پڑھنی ہے پھر کرے. ویسے غسل کر رہا ہے تو ہوا خارج ہوتی رہے کوئی مسئلہ نہیں. ایک ہے نا غسل کیوں کر رہے ہو؟ غسل کر رہے ہو جنابت کے لیے تو پھر دوبارہ شروع کرو. اگر غسل اس لیے کرنے کو پہلے میں نے وضو کیا ہوا ہے اب غسل کر رہا ہوں تو ہوا نکلے گی تو وضو ٹوٹ گیا، پھر وضو کرے گا پھر پانی بہائے. اگر میاں بیوی نے مباشرت کی ہے اور جماع کرنے کے بعد اسی حالت میں ہے، غسل نہیں کیا، بچہ رونے لگ گیا تو بچے کو دودھ پلا سکتی ہے؟ بالکل پلا سکتی ہے. کیوں نہیں پلا سکتی؟ افضل یہ ہے کہ کم از کم وہ وضو کر لے، استنجا کر لے، وضو کر لے پھر پلا. ورنہ اگر نہ بھی کرے تب بھی پلا سکتی. بچے کو، خامد کو نہیں. کہیں تم یہ سمجھو کہ بھی پاک جو ہے بچے کو پلائے، نہ پاک خامد کو پلائے. کیا پتہ لگتا ہے یہ آج کل لوگ مسئلے ڈھونڈتے ہیں نا. بچے کو جناب دودھ پلا سکتی ہے، آدمی خود بھی کھانا کھا سکتا ہے. رمضان شریف ہے، مجامعت کر لی، وقت تھوڑا ہے، غسل کرنے جاتا ہے، سحری کا وقت جاتا ہے، کھا لے، غسل بعد میں کر لے.
کہتے جی کہ اگر آپ دیوبندی نہیں ہیں تو حنفی کون سے ہیں؟ حنفی نہ نیلے ہوتے ہیں نہ پیلے ہوتے ہیں، ایک ہی تو ہوتے ہیں، اور کیسے ہوتے ہیں کہ میں بتاؤں کہ کون سے ہیں؟ آپ کے یہاں حنفی کی کتنی قسمیں ہیں؟ حنفی ہوتا ہے، شافی ہوتا ہے، شافی کی بھی قسمیں ہیں، ایک سبز پگڑی والے، ایک لال والے، ایک سفید والے۔ مالکی ہوتا ہے، حنبلی ہوتا ہے، یہ کیا مانا؟ رکن یمانی جو ہے اس کے بارے میں بھی صحیح حدیث ہے، حضور نے فرمایا استلام کریں، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، پہلی دفعہ، دوبارہ ہو تو اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ ربنا آتنا فی الدنیا۔ اللہ کے فرشتوں کی ڈپٹی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں یا اللہ اپنے اس بندے کی دعا قبول فرما، یہ منظور ہونے کی جگہ ہے دعا کی۔ حج کے دوران مکے سے جا کے 3 دن ہم کنکری مارتے رہے، ٹھیک ہے، جگہ نہیں ہے تو کیا کرے گا بیچارہ؟ مینا میں رہنے کی جگہ ہی نہ ہو تو کیا کرے گا؟ لازمی بات ہے اپنے گھر واپس آئے گا۔ کہتے جی کہ دفتروں کے اندر ایک جگہ انہوں نے مختص کر دی ہے نماز کے لیے، وہاں باقاعدہ جماعت ہوتی ہے لیکن اذان نہیں ہوتی۔ میرا بھائی اگر اذان کی آواز اس دفتر میں پہنچ جاتی ہے تو دوبارہ کوئی ضرورت نہیں، اگر اذان کی آواز نہیں آتی ہے تو وہاں اذان بھی کہو، تکبیر بھی کہو۔ یہ انگلی اٹھانا جو یہ بھی سنت ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ، لا پہ نفی کریں، الا اللہ پہ اس بات کریں۔ کہتے جی کہ عورتیں جو ہیں وہ نعت سن سکتی ہیں، علماء سے سن سکتی ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ نعت جو ہے سنت کے اور قرآن و حدیث کے خلاف نہ ہو۔ حضور کے صحابہ بھی حضور کی شان میں پڑھتے تھے، حضرت حسان ابن ثابت اور صحابہ بھی پڑھتے تھے۔ تو جیسے کہ عورت قرآن سن سکتی ہے، امام قرآن پڑھ رہے تو عورتیں نماز پڑھیں، قرآن نہیں سن سکتی۔ جمعہ کے دن امام خطبہ دے رہا ہے، تقریر کر رہا ہے، عورتیں سن سکتی ہیں۔ کہتے جی کہ پاکستان میں جو آدمی مر جاتا ہے اس کی جمعراتیں ہوتی ہیں، کل شریف ہوتے ہیں، پوری برادری کو کھانا کھلانا پڑتا ہے۔ یہ میرا بھائی شریعت کا مسئلہ تو نہیں ہے، مولوی کے پیٹ کا مسئلہ ضرور ہے۔ شریعت میں یہ سب حرام ہے، بدعت ہے، ناجائز۔ آپ کا کوئی بزرگ فوت ہو گیا، آپ خیرات کرنا چاہتے ہیں، سارا مہینہ کرتے رہیں، پھر یہ کیا مانا کہ 30 دن کر کے بھاگ جاؤ، پھر باپ کو پوچھنا ہی نہیں؟ وہ تو ناک رکھنے کے لیے کر دی نا۔ اور وہ کس کے پیسے سے کر رہے ہو؟ میت کے پیسے سے یا وارثوں کے پیسے سے؟ اگر ان میں وارث بھی نابالغ ہے تو اجازت ہی نہیں دے سکتا۔ یہ بالکل بدعت ہے۔ جمعراتیں ہیں، چلیسویں ہیں، کل خانیاں ہیں، یہ جتنی خانیاں ہیں نا یہ سب خوانیاں ہیں۔ خانی کا معنی ہوتا ہے خیانت، خانہ عربی کا لفظ ہے نا، بھائی خیانت مت کرو، خان یخون ہو، خیانت کرنے والا خائن، لا یحب الخوانین۔ تو اس لیے یہ خانیاں جو ہیں نا آپ کے پاس یہ سب گڑبڑ ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جو آدمی کتا رکھتا ہے اس کی یعنی ینقص من اجرہ، ایک کی رات، 2 کی رات اس کے اجر سے روزانہ کم ہوتے ہیں۔ ہاں اگر کتا رکھا ہے شکار کے لیے، کلب معلم ہے، وہ جائز ہے۔ کتا رکھا ہے اپنے گھر یا مال کی حفاظت کے لیے، وہ جائز ہے۔ اس کے علاوہ جیسے ہمارے شوقیہ کتے رکھتے ہیں، سردار کا جی 50 کتے ہیں، لڑانے کے لیے کتے رکھتے ہیں،
ان لوگوں کے لیے یہ حدیث مبارک ہے کہ اگر کوئی اچھا کام بھی کریں پھر بھی 2 کی رات ثواب کم ہو جائے. تمباکو نوشی جو ہے جی حلال ہے کہ حرام ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ اچھی چیز ہے. کیا اس میں پیسہ ضائع نہیں ہوتا؟ تو پیسے کا ضائع کرنا حلال ہے. اپنے آپ کو آگ لگانا حلال ہے. اپنے آپ کو بیمار کرنے والی چیز استعمال، یہ تو ڈبل ٹرپل حرام ہے. اسراف ہے، خود اپنے پیسے کو آگ لگا رہے ہو. لا تبذروا، اللہ نے فرمایا قرآن میں تبذیر نہ کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. اور دوسرا بدبو ہے، تیسرا بیماریوں کی جڑ ہے اسراف. یہ تو حرام ہے، بالکل کئی دفعہ کی وجہ سے حرام ہے. کہتے جی کہ ایک آدمی نے 3 دفعہ اپنی بیوی کو، بدہ تو وہاں کوئی نہیں تھا، لیکن اس نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی. بالکل ہو گئی جناب، طلاق دینے والا تو تھا نا، اور بندے کی کیا ضرورت ہے؟ طلاق تو چیز ہی ایسی ہے نا کہ حضلہن حضل وجدہن جدن وحضلہن حضل. وہ تو مذاق میں بھی کہو تو ہو جاتی ہے، وہاں ہونے کی تو کوئی ضرورت نہیں. پکا کام ہو گیا جناب، 3 طلاقیں ہو گئی. ائمہ 4 کے نزدیک کوئی حل نہیں ہے ماں سوا اس کے کہ وہ عورت کسی دوسرے سے نکاح کرے، اور وہ بھی قدرتاً مر جائے یا اپنی خواہش سے طلاق دے. پھر پہلے شوہر سے عدت کے بعد نکاح کر سکتی ہے، ورنہ نہیں کر سکتی. بہرحال بعض علماء اہل حدیث فرماتے ہیں کہ ایک مجلس میں اگر 3 دے تو 1 ہوتی ہیں، ان سے رجوع کریں. باقی ائمہ 4 کے نزدیک کوئی گنجائش نہیں ہے. واللہ اعلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم نور وجوهنا بنور الايمان، نور قلوبنا بنور العرفان. اللهم ارزقنا علوم الاحاديث والقرآن. اللهم متعنا باسمائنا وابصارنا واشرح صدورنا واحينا بقواتنا ما ابقيتنا، واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. اللهم اقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات يا سميع الدعاء يا مستجيب الدعوات. اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم اهلك اعداءك اعداء الدين. اللهم انزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الامين فاجعله آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى يوم الدين برحمتك يا ارحم الراحمين. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آپ ایسا کریں کہ وہ جو ایسے آپ کے پاس بچ گئے ہیں اس کے لیے یہ کتابیں دے دیں. ایک تو شامل، ایک ہے اپنا مناسک ملا علی قاری، فتاوی عالمگیری. یہ کتابیں ہیں نا، کتابیں اگر طالب ہے تو لے کر دے دیں، اگر نہیں ہے تو پھر کتابوں کی ضرورت ہے.